اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم العلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر مرآت صافیہ بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و محمد۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمد کی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے درس نہج البلاغہ کے عنوان سے آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہ نورانی کلمات بیان کیے ہیں جو ہم سب کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ جو شخص جس مشکلات میں ہے، جو شخص جس طرح کی تکلیف میں ہے، تو اسے چاہیے کہ علوم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام حاصل کرے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے زندگی کے تمام مسائل کے حل بیان کیے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں، نتیجتاً ہم اس شعبے میں یا کسی اور مسئلے سے ہم اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو پڑھ کر اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائے تو آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، نہج البلاغہ میں امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہ نورانی کلمات، خطبات اور خطوط بیان کیے ہیں جو ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے کارمند ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، خصوصاً نوجوان حضرات کا اس میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ نوجوان دنیا کے دیگر کتب پڑھتے ہیں تو وہ نہج البلاغہ کو بھی پڑھیں۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات علی بن ابی طالب نے کلمہ کثار 5 نمبر، آج انشاءاللہ چاہیں گے کلمہ کثار میں سے 5واں نمبر کلمہ اس کی وضاحت کریں آپ عزیزان کی بارگاہ میں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمہ۔ مولا فرماتے ہیں علم ایک قیمتی میراث ہے، فضل والی میراث ہے، اچھی میراث ہے علم۔ ہم دنیا جب چھوڑتے ہیں تو میراث کو باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو میراث میں سے انسان کا سب سے پہلا اس کا مال اور زر ہوتا ہے، اس کی جائیداد ہوتی ہے، جگہ زمینیں مثلاً دیگر اشیاء ہوتی وہ ہم میراث کے بطور چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسری چیز میراث کے بطور ہوتی ہے ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری روش کیا تھی معاشرے کے سامنے۔ جب انسان دنیا چھوڑتا ہے تو کیا یہ دوسری چیز دنیا میں چھوڑ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو دنیا میں انسان چھوڑ جاتا ہے وہ ہے علم۔ ناظرین محترم، علم کے بارے میں امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمہ کثار نمبر 5 میں فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمہ، فرماتے ہیں علم
कीमती मीरास है। मसलन एक आलिम किताब लिख के गया तो वो अपने पीछे एक कीमती मीरास छोड़ के जा रहा है। अब दुनिया के जो जो लोग आएंगे उस मीरास से इस्तिफादा हासिल करेंगे, उससे फायदा हासिल करेंगे। याद रखिए कि इंसान जायदाद को छोड़ता है, जमीनों या दीगर माल को छोड़ता है तो वो सिर्फ महदूद अफरादों के लिए होती है। मसलन उनके अहले खाना के लिए वो मीरास होती है, उनके घर वालों के लिए वो मीरास होती है, वो ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इल्म छोड़ के जाता है तो वो अपने घर वालों को भी इल्म देता है, तो दुनिया में बाद वाले आने वाले जो जो लोग होंगे उनके इल्म से फायदा हासिल करेंगे। तो इससे साबित हुआ, ये मालूम हुआ कि इल्म जो है मालो ज़रो दुनिया से जो है अफजल तरीन मीरास है। तो हमें चाहिए कि कोशिश करें कि अपने बाद, मरने के बाद मालो ज़र को न छोड़ें बल्कि अपने बाद इल्म को छोड़कर जाएं ताकि लोग हमारे इल्म से फायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, इंसान जो है हरीस है, लालची है, वो चाहता है कि मैं हासिल करूं चीज, और इंसान को हमेशा फायदे की तलाश होती है। फायदे के खातिर वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है कि मैं फलां जगह पे जाऊं। क्यों? क्योंकि वो फायदे के चक्कर में होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर इंसान इतना ही हरीस है, लालची है और फायदे का जो है तलाश कुनंदे है, तो इंसान को जब फायदा चाहिए तो वो चीज हासिल करे जो उसकी जिंदगी भी संवारे तो उसकी आखिरत भी संवारे, यानी उसको जिंदगी में भी काम आए तो मरने के बाद भी उसको भी काम आए, तो दीगर लोगों को भी काम आ जाए। तो वो चीज क्या है? वो चीज है इल्म, जो है मौला कायनात ने इस नाजुल बलागा की हिकमत नंबर 5 में फरमाते हैं, अल इल्म विरासतुल करीमा। फरमाते इल्म एक करीम विरासत है, मीरास है, एक जो है फजल वाली मीरास है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्नल अंबिया लम युरसु दीनारन वला दिरहमन। फरमाते हैं उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। और बेतहकीक अंबिया जो है अपने बाद दिरहम और दीनार जो है मीरास के बतौर नहीं छोड़ के जाते, बल्कि क्या, वलाकिन वरसुल इल्म। फरमाते हैं कि उलमा जो है अंबिया जो अपने बाद छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या चीज छोड़ के जाते हैं? वो इल्म को छोड़ के जाते हैं। फमन अखज़ मिन्हु, बस जो भी उलमा से इल्म लेगा, बेहज़्ज़िल वाफिरन, फरमाते हैं वो बहुत फायदा हासिल करेगा। यानी फरमाते हैं उलमा अंबिया के वारिस, और अंबिया अपने बाद जो है दिरहम और दीनार नहीं छोड़ के जाते, बल्कि अंबिया जो है अपने बाद इल्म छोड़ के जाते हैं। उलमा अंबिया के इल्म के वारिस हैं, इल्म के वारिस हैं जानेमन। और फरमाते हैं जो उन उलमा से इल्म लेगा तो उसे बहुत फायदा मिलेगा। मौला कायनात ने जो है नाजुल बलागा और दीगर कुतुब में मेरी कायनात के जो अक़वाल बयान हुए हैं इल्म के बारे में, बहुत मौला ने जो है फरामीन नूरानी कलमात बयान किए। फरमाते हैं इल्म जहालत का कातिल है। जो शख्स इल्म हासिल करेगा तो वो जहालत का कातिल होगा, यानी जहालत खत्म हो जाएगी। जब मुआशरे से जहालत खत्म हो जाएगी तो वो क्या होगा? इंसान क्या है होगा? जिंदा होगा और मुआशरे में इल्म आम होगा। और फरमाते हैं कि सवाल करने में शर्मिंदगी महसूस न करो,
جس سے آپ کو توقع ہو کہ فلاں سے علم مل سکتا ہے، فرماتے ہیں اسے سوال کرو، علم سیکھو، سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ سیکھنے میں حرج ہے، یعنی علم کو حاصل کرنا ہے۔ اچھا، مولا فرماتے ہیں علم دو قسم کا ہے، علم دو قسم کا ہے۔ کون سے دو قسم؟ فرماتے ہیں العلم علمان، فرماتے ہیں علم دو قسم کا، ایک علم ادیان و دیگر علم اجسام۔ فرماتے ہیں کہ ایک علم جس میں تمام دینوں کا ذکر بیان کیا گیا، دین کا ذکر بیان کیا گیا، علم کا ایک قسم یہ ہے۔ دوسرا قسم جو ہے علم اجسام، یعنی جسم کے بارے میں، جس کو ہم سائنسی علم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ کیونکہ سائنس کا تعلق ظاہری مادی چیزوں سے ہوتا ہے، کہ انسان کی آنکھ، انسان کے جو ہے زبان، انسان کا یہ جسم، یہ کیا ہے؟ مادی علم۔ فرماتے ہیں علم دو قسموں کا ہے، ایک علم کا قسم کون سا؟ علم ادیان، دوسرا علم اجسام۔ یعنی علم ادیان میں ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں، انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں، دین الہی کے بارے میں علم ادیان میں پڑھتے ہیں۔ اما علم اجسام میں اپنے جسم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے کیا چیز کی ضرورت رکھتا ہے، کس چیز سے مرتا ہے، کس چیز سے زندہ ہوتا ہے، یہ صرف جسم کے بارے میں ہم علم اجسام میں پڑھتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر دوسری تقسیم کے مطابق علم دو قسم کا ہے، کون سا؟ علم فرماتے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع۔ فرماتے ہیں ایک علم کا قسم کون سا ہے؟ جو ہے مطبوع، یعنی فطری طور پر لکھا ہوا علم، اور دوسرا مسموع، اور دوسرا علم کا قسم کون سا ہے؟ وہ ہے سنا ہوا، یعنی جس سے سنا جائے۔ علم کے یہ دو قسم ہیں۔ فرماتے ہیں ولا ينفع المطبوع اذا لم يكن مسموع۔ فرماتے ہیں کہ علم فطری یعنی لکھا ہوا علم فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ انسان جو ہے سنا ہوا علم حاصل نہ کرے، یعنی کتاب تب تک فائدہ نہ دے گی جب تک استاد ہمیں سکھائے نہ۔ یعنی اور دیگر لفظوں میں بیان کروں کہ آسمانی کتب سمجھ نہ آتے اگر خدا انبیاءوں کو نہ بھیجتا۔ آسمانی کتب سمجھانے کے لیے ہی خدا نے انبیاءوں کو بھیجا ہے۔ تو فرمایا علم یہ دو قسموں کا، کون سا دو قسم؟ ایک قسم جو فطری طور کو لکھا ہوا ہے، دوسرا علم جو ہے جسے سنا جاتا ہے۔ انبیاء نے جو ہے کتاب اور صحیفے بھی لے کر آئے اور خود انہوں نے پڑھ کر بھی سنایا۔ تو اسی طرح آج بھی دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹی ہوں ان میں کتابیں بھی ہوتی ہیں تو کتابوں کو پڑھانے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کا قانون نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے، یہ دستور الہی ہے کہ وہ جب لکھا ہوا علم دیتا ہے تو پڑھنے والا بھی بھیجتا ہے اپنی جانب سے۔ تو وہ کیا ہے؟ علم اپنے ساتھ۔ فرماتے ہیں لوگ تین قسم کے، امیر کائنات امیر المومنین جو ہے فرماتے ہیں علم کے بارے میں لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک علماء الہی، ایک قسم کون سا لوگوں کا؟ وہ علماء الہی۔ دوسرا طالب علم جو راہ نجات میں ہے، فرماتے ہیں جو طالب علم ہوتا ہے وہ راہ نجات میں ہوتا ہے، وہ کامیابی کے راستے پر ہوتا ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں تیسرے پست اور سرگردان لوگ جو ہر آواز کے پیچھے چلے جاتے ہیں، نہ انہیں علم کی روشنی ملتی ہے اور نہ کوئی محکم پناہ گاہ ملتی ہے۔ یہ تیسرا گروہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے، ان تینوں سے کیا ہے؟ محبت کرنے والے ہو، یعنی عالم بنو یا طالب علم بنو،
تیسرا گروہ فرماتے ہیں یا ان دونوں سے یعنی عالم اور طالب علموں سے محبت کرنے والے، فرماتے ہیں چوتھی راہ اختیار مت کرو ورنہ ان تینوں گروہوں کے زد میں آ کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی ہم کو کیا بننا ہے؟ یا تو عالم بنے، اپنی زندگی تمام کاموں کو تمام اموروں کو چھوڑ کر بس علم حاصل کرے، عالم بن جائے۔ فرماتے ہیں یا عالم بنو، یا عالم بن نہیں سکتے تو علم کو حاصل کرنے کی کوشش تو کریں، طالب علم بنے۔ اچھا ہم طالب علم بنے، طالب علم نہ بن سکے، نہیں عالم بن سکے تو کیا؟ فرماتے ہیں ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو۔ فرماتے ہیں چوتھی راہ اختیار مت کرو ورنہ ان تینوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ علم کی فضیلت ہے۔ آگے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں خدا مال و زر سب کو دیتا ہے، چاہے جو خدا کو مانتا ہو چاہے خدا کو نہ بھی مانتا ہو۔ یعنی خدا کو جو مانتے ہیں یعنی مومن مسلمان، خدا ان کو بھی مال و زر دیتا ہے اور خدا ان کو بھی دیتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے، یعنی جو مشرک کافر خدا کو جو نہیں مانتے۔ مولا فرماتے خدا مال و زر دونوں کو دیتا ہے، مسلموں کو دیتا ہے غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے۔ فرماتے مگر علم اسے دیتا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا اسے ہی علم دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں علم رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے اور نجات دیتا ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے سے ہمیں کیا ہوگا؟ علم ہمارا رہنما ہوگا، ہم کو راستہ دکھائے گا، ہم کو ہدایت کرے گا اور ہم کو نجات دے گا، یہ علم کا کام ہے۔ اور جہالت فرماتے ہیں جاہل یعنی نادانی راستے سے ہٹائے گی، صراط مستقیم سے ہٹائے گی اور گمراہ کرے گی اور ہلاک کر دے گی، یہ کیا؟ نادانی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے تو کیا؟ کون سا راستہ اپنائے؟ علم والا راستہ اپنائے۔ اور علم کا دشمن کون ہے؟ جہل، یعنی عالم کا دشمن جاہل ہوتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں آپ کو اگر دیکھنا ہو تو کون جاہل ہے تو سمجھ جاؤ جو بھی اگر عالموں کو برا بھلا کہتا ہے، عالموں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، عالم کے خلاف جو ہے بات کرتا ہے، سمجھو کہ وہ جاہل ہے۔ عالم علم والا کبھی بھی علم والے کے خلاف بات نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں خدا جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اس سے علم و دانش چھین لیتا ہے۔ یعنی خداوند متعال مولا کائنات فرماتے ہیں خدا جس کو ذلیل خوار کرتا ہے تو اس سے علم اور دانش کو چھین لیتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جیسے جیسے انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کا ادب بڑھتا ہے اور خوف خدا کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس تو بڑا علم ہے، وہ عالم ہیں، یعنی وہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم رکھتے ہیں، ناظرین محترم وہ علم اجسام رکھتے ہیں، جسم کا علم رکھتے ہیں، مادی علم رکھتے ہیں۔ حقیقی علم کیا ہے؟ اس فرمان میں مولا کائنات امیر المؤمنین جو فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے تو اس کا ادب بڑھتا ہے، تو سمجھ جاؤ جس کے پاس ادب ہوگا وہی اس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور خوف خدا کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جس کسی کے پاس، اب عالم کا معیار کیا مل گیا؟ جس کسی کے پاس خوف خدا ہوگا وہی بڑا عالم ہے، اور جس کسی کے پاس اگر خوف خدا نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا تو وہ عالم نہیں ہے، سب سے بڑا وہ جاہل ہے۔ چاہے دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی سے وہ واقف ہو لیکن عالم نہیں آئے۔ عالم وہ ہے جس کی دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو وہی عالم ہے۔ فرماتے علم کے ذریعے حکمت کو پہچانا جاتا ہے اور فضائل کی انتہا علم ہے۔ علم کے ذریعے کیا؟ حکمت کو پہچانا جاتا ہے، فضائل کی انتہا علم ہے۔ فرماتے ہیں طالب علم کے لیے دنیا کی عزت اور
آخرت کی کامیابی ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے تو اس کو وہ دنیا میں عزت پائے گا اور آخرت میں کیا ہوگی؟ اس کی کامیابی ہوگی۔ تو اب اگر جو کوئی شخص دنیا میں عزت چاہتا ہے اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ علم دین میں دنیا کے دستور بھی بیان کیے گئے ہیں تو آخرت کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اچھا پہلے جو فرمان میں بیان کیا کہ عالم جس کا انسان کا علم بڑھتا جائے گا تو وہ اس کا ادب بڑھے گا، اور جب اس انسان کا علم بڑھے گا تو خوف خدا اس کا کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جو عالم اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے، فرماتے عالم اگر دنیا سے مر بھی جائے تو عالم مردہ ہوا عالم بھی زندہ ہوتا ہے۔ آج بھی 1000 سال قبل کے علماء آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم لکھا ہوا ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ علماء بزرگان جو اپنی محنتوں سے علم لکھ کے گئے ہیں، پڑھ کے گئے ہیں، ہم کو دین سکھا کے گئے ہیں، تو وہ چاہے ظاہراً اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، بلکہ اگر اس دنیا میں نہیں رہے مگر وہ علم کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں زندہ ہے۔ عالم مردہ ہوتے ہوئے بھی زندہ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں جاہل زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ یعنی جس کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ چاہے مر بھی جائے تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ جس کسی کے پاس اگر علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، تو اگر اس کی رگوں میں سانسیں دوڑتی ہوں لیکن وہ مولا فرماتے ہیں جاہل ہے۔ اچھا فرماتے ہیں کہ علماء لوگوں کے حاکم ہیں، یعنی حاکمیت کا حق جو ہے علماء کو ہے، جاہلوں کو نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی باغ دوڑ جو ہے جاہلوں کے ہاتھ سپرد کرو گے تو جاہل خود بھی جو ہے تباہ و برباد ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں، چاہے اس دنیا میں ہو یا آخرت میں بھی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے علماء کو اپنا حاکم بنائیں۔ ہمارا حاکم کل، حاکم مطلق تو خدا ہے، خدا ہی ہمیں چلاتا ہے، خدا ہی ہمیں رزق دیتا ہے، خدا نے ہمیں جو ہے تمام زندگی کے اصول بتائے ہیں۔ ان کے بعد خدا کے بعد جو ہے انبیاء ہے، انبیاء میں نے بھی جو اصول بیان کیے، انبیاء کے بعد جو ہے ائمہ ہے، ائمہ معصومین نے بھی ہم کو زندگی بسر کرنے کے تمام قوانین بتائے ہیں۔ اب اس دور میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں علماء جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کے جو ہے کی طرف حجت ہے۔ مولا فرماتے ہیں علماء میری طرف سے آپ پر حجت ہے، اور ہم خدا کی طرف سے علماء پر حجت ہیں۔ تو کیا جس کو علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی اپنے ملک میں معاشرے میں اگر فساد برپا ہو رہا ہے تو صرف جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے علم والوں کو آگے بٹھائیں، علم والوں کی عزت کریں، علم والوں کا مقام و مرتبہ شان و شوکت ہے عزیزان من۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ علم کا قدر کریں، جہالت کا قدر نہیں کریں، دولت کا قدر نہیں کریں، بلکہ اگر جس کسی کے پاس علم ہے تو اس کی عزت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی علم کو زندہ کرتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی تم کسی عالم کو دیکھو تو اس کا خادم بن جاؤ۔ یہ کیا مثبت پہلو جو علم کے ہیں، مثبت پہلو، یہ بات ذہن میں رہی۔ اما علماء سو بھی ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن جو کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں
ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ آپ کو پتا ہی ہے کہ فلاں عالم کے بیس میں ہے، عالم کے لباس میں ہے، لیکن جاہل ہے، معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، معاشرے میں فتنہ گیری کر رہا ہے، تو آپ کو اس کی بات نہیں ماننی، بلکہ اس کی بات ماننی ہے جو خدا کے قول، خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، نبی پاک محمد مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتا ہو، اور ائمہ معصومین کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو، اپنے نفس پر قابو پا رہا ہو، جس کی دل میں دنیا نہ بس رہی ہو، اس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، اس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جاہلوں نے ممبر سنبھال لیا ہے۔ ہر شخص جو ممبر پر آئے وہ عالم نہیں ہوتا، ہر شخص جو لباس علماء پہنے وہ عالم نہیں ہوتا۔ عالم وہ ہے جو تقوی پرہیزگار ہو، جو متقی ہو، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر علم حاصل ہو جائے، جس کی وجہ سے دنیا سے ظلم و جبر ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے علم عام ہو جائے، جس کی وجہ سے انصاف عام ہو جائے، جو خود اپنے نفس پر قابو پا رہا ہو، اس نے کبھی خواہشات نفسانی پر جو ہے کبھی عمل نہ کیا ہو، یعنی کنٹرول کرتا ہو اپنے نفس پر۔ تو عزیزان ایمان، ائمہ معصومین نے علماء کی خصوصیات بیان کی ہے کہ غیبت کبریٰ میں جو اپنے نفس کا جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور خدا، نبی اور ائمہ معصومین کے قول نقل کرتا ہو، تو اس کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ اس عالم کی جو ممبر پر آ کر دین کے خلاف باتیں کرتا ہو، جو دین میں اپنی مرضی سے باتیں گھڑتا ہو، تو اس عالم کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 5 میں، جو مولا نے فرمایا کہ العلم وراثۃ کریمہ، علم ایک جو ہے قیمتی میراث ہے، اس کا قدر کیجئے۔ ناظرین محترم، معاشرے میں کوشش کریں علم کو عام کریں، اپنے بچوں کو تعلیم قرآن و اہل بیت دلوائیں، خود سیکھیں، خود ہم عمل کریں۔ ہم جب خود عمل کریں گے تو دنیا بھی جو ہے عمل کرے گی۔ اچھا، تو آگے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جو فرماتے ہیں اسی حکمت نمبر 5 کے دوسرے جز میں، فرماتے ہیں والآداب حلل مجددہ، فرماتے ہیں آداب لباس زیبا ہے، یعنی آداب کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آداب جو ہے جمع ادب ہے، ادب ایک ہوتا ہے ادب، دوسرا ہوتا ہے اخلاق۔ اخلاق اور ادب میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو آج کے اس درس میں، نہج البلاغہ کے اس درس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آداب اور اخلاق میں فرق یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق انسان کی درونی صفات سے ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو ہے اندرونی صفات ہیں اس کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور آداب کا تعلق انسان کی ظاہری صفات سے ہوتا ہے۔ آداب یعنی اخلاق مخصوصاً اجتماعی رابطے، جو مثلا معاشرے سے ہم کیسے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، مثلا تواضع، ہم بڑوں کا احترام کیسے کرتے ہیں، ہم استاد کا احترام کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا جو ہے کہا کس طرح کس حد تک مانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تواضع، اپنے آپ کو قابل احترام شخص کے آگے جھکا دینا۔ یا امانت، کسی شخص نے مجھے امانت دی اور میں نے اس کو امانت کو سنبھالا، یہ کیا ہے؟ ظاہری صفات ہے۔ صداقت، سچائی کتنی ہے مجھ میں، یہ کیا ہے؟ ظاہری، یہ آداب میں آتی ہے۔ محبت، کس سے محبت کرنی چاہیے، کس سے نفرت کرنی چاہیے، یہ انسان کو معیار ہونا چاہیے۔ خوش رفتاری، یہ کیا ہے؟ آداب میں آتی ہے۔ اور فصاحت و بلاغت انسان کے بول چال میں جو ہے ظاہر ہو جائے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ والآداب حلل مجددہ، آداب
لباس زیبا ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جس کسی میں ادب ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی لوگوں کے نظروں سے نہیں گرتا، ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں بلند ہوتا ہے، جس کے پاس ادب و اخلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ الادب یغنی عن الحسب، فرماتے ہیں ادب انسان کو جو ہے حسب سے بے نیاز کرتا ہے، یعنی وہ انسان، مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک قول میں فرمایا ہے کہ جس کا انسان کا خود کا کردار انسان کو پیچھے دھکیل لے تو اس کو اپنا حسب نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی مثال لیجیے، تاریخی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، جناب نوح کے بیٹے کی مثال لے لیجیے۔ جناب نوح کا بیٹا جو ہے وہ اس نے خود اپنے کردار کو غلط کر دیا، اپنے کردار کو جو ہے باطل پر لا دیا، تو اس کا حسب نسب کیا ہے؟ اس کا حسب تو اس کا باپ نبی ہے۔ لیکن مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس کا جو ہے اپنا کردار اپنے آپ کو اس کو دھکیل لے، پیچھے دھکیل لے، تو اس کو حسب نسب آگے نہیں کر سکتا۔ تو یہ مولا فرماتے ہیں اگر انسان کو حسب نسب جو ہے، انسان کو جو ادب ہوگا تو وہ اپنے حسب نسب سے بھی بے نیاز ہو جائے، یعنی حسب نسب کے ذریعے تعارف نہیں کرائے گا کہ بھئی میری ماں اتنی عظمت والی ہے، میرا باپ اتنا عظمت والا ہے، میرے بھائی اتنے عظمت والے، نہیں، بلکہ وہ خود صاحب کردار ہوتا ہے، خود صاحب کردار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو نہج البلاغہ ہے، حکمت نمبر 5 میں مولا فرماتے ہیں والفکر مرآت الصافیہ، فرماتے ہیں فکر صاف آئینہ ہے، یعنی انسان کا فکر جو ہوتا ہے وہ صاف آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آئینے میں اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو آئینے میں دیکھتے ہی جسم میں مثلا کمی کوتاہی کو دیکھتے ہیں تو اس کو درست کرتے ہیں، اسی طرح ہم جب فکر کریں گے، سوچ وچار کریں گے تو کیا ہم اپنے کردار پر نظر نگاہ کریں گے تو ہمارا کردار جو ہے اچھا ہو جائے گا۔ انسان کی دو طرح کی سوچ ہوتی ہے، ایک مثبت، دوسری منفی۔ تو انسان ہمیشہ منفی سوچ سے بچے اور مثبت سوچ اپنائے۔ فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت مخلوق خدا میں فکر سے زیادہ افضل نہیں ہے، فکر یعنی افضل ترین عبادت ہے۔ فرماتے ہیں 1 گھنٹہ فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1 گھنٹہ جو ہے فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں فکر سے انسان کی شخصیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ بھئی میرا کردار، میری رفتار کیا ہے۔ انسان جب فکر کرتا ہے تو انسان کی خود کی شخصیت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ میں سے جو برائیاں ہیں خدا نخواستہ ان کو ختم کریں اور معاشرے کو اچھا بنائیں۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے پہلا فارمولہ جو ہم اپنے آپ کو خود کو بہتر بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں پر جو ہے بیٹھے کہ وہ دیگر علماء اچھے ہو، نوے خان اچھے بنے، مومنین اچھے بنے، یہ ایک دوسرے پر کام جب ہم لگاتے ہیں تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ جب ہر شخص اپنے آپ کو بہتر بنائے گا تو معاشرہ خود بخود بہتر بن جائے گا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ درس ضرور پسند آئے گا اور آپ بھی سنیے گا، تمام دوستوں مومنین تک بھی اس درس کو شیئر کیجیے گا تاکہ تمام مومنین جو ہے نہج البلاغہ کے پر نورانی کلمات سے جو آشنا ہو کر جو ہے اپنی دلوں کو، قلوب کو جو ہے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔